گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کے جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے۔ وہ خود اپنی بھوک اور پیاس کو مار کے سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ اس طرح ایک دن جنگل کے سارے جانور ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح ہر روز شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے اس مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے ہم اطمینان سے زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ شیر کے پاس جا کر ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی بات سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اور کس دن جانور نے اپنی باری پہ دیر کی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے سر ہلایا اور حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور بلا ناغہ اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگا اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا۔ اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ وہ ایک ترکیب نکال کر ایسا ایسا شیر کے غار کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے اب میں جنگل جا کر من چاہے جانور کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیے بادشاہ سلامت، غلطی ہوگی اور اس کا سبب ہے، اطمینان رکھیے، میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ مجھے مار کر کھا لیں۔ شیر پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی سے بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس سے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے۔ تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ میں اسے ختم کروں گا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں، تمہارے بادشاہ میں دم ہے، اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر شیر جانے لگا۔ بادشاہ سلامت، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے میں کہنے لگا، چلو بھی چلتے ہیں، اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش نے شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کنویں کے اندر دیکھیے، وہ اندر آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اس سے اچھا سبق سکھائیے۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور زور زور سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر دھاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیے اس کو کیسے فخر ہے، آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے سے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا کنویں سے نکل نہیں پایا اور کنویں میں ہی اسے دم توڑنا پڑا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی ہی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلا دی۔ تو بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو عقل کا استعمال کرتے ہوئے بچانا چاہیے۔ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔